السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جس بات پر لب کشائی کی جسارت دی ہے، ہم نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ان کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا شعر ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، وہ صرف اور صرف مخلصانہ یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں اگر انسان چاہے کہ ہم یہاں کی باتیں وہاں پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان کو بنا رہے ہیں صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ ضروریات جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ جس طرح ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہنا، یہ جگنا، یہ سونا، یہ سب ہمارے مفاد کے لیے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی کہیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہماری شکر ادا کرو، تمہیں چاہیے کہ تو ہمارے لیے سجدہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوستو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی عرفات کو، ان کی سکنات کو، ان کی نظاریت کو تمام ہی ملا کر کے ایک جگہ اگر انسان کرتا ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اعمال اور ان کے اعمال کو کس طرح صالح کرے۔ میرے دوستوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو انسان کی مغفرت کر سکتی ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو مغفرت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم مان لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں مصیبت مل سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو تمہیں مصیبت نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَمَا الْفَاظِيَةُ مِنَ النَّاسِ وَضَاعَةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں، تم قرآن کے لیے قرآن اور حدیث کو اس کی سنت کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اگر تم اپنا لوگے تو یاد رکھ لو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں پر چھوٹے بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، سرتاج بھی ہوں گے، تمام ہی روئے زمین کے آدمی ہوں گے، یہاں تک کہ بادشاہ سب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے تمام ہی بندوں سے، کیا بتاؤ کہ آج تم سب نے مل کر کے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ اگر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حقیقت اگر انسان اللہ کے سامنے کچھ کر کے آیا ہوگا، اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھی ہوگی، زکوٰۃ دیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی کہیں کچھ نہیں ہے، ہم اور آپ کے سامنے یہ چمکتے دھمکتے یہ دن اور یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین اور آسمان، تمام چیز ایک ہے، تمام چیز برابر ہے، تمام چیز فنا ہونے والی ہے، بقا صرف بقا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ میرے دوستوں، یاد رکھیں، باقی جو ہونے والی ہے، بقا جو رہنے والی ہے، باقی جو رہے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کبریائی ہے،
وہی باقی رہنے والی ہے، ورنہ سب کچھ ختم اور درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے تو مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ذات ان کی ہے جو غفور الرحیم ہے، جو تمام ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ذات ہے جنہوں نے انسان کو کہتا ہے کہ تو سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر گناہ کر کے آتا ہے تو میں تجھے معاف کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے دوستوں کہ قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم ہمارے سامنے آپ کے سامنے دے رکھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ کر کے آتے ہو، ندامت کے ایک آنسو ہمارے پاس اگر تم بہا دو گے، ہمارے سامنے اگر گڑ گڑا کر کے رو لو گے، یہاں تک کہ اگر تمہاری حالات، اگر تمہاری مجبوریات، سب چیز کو ختم کرنے کی ذات بس اللہ کی ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھیں، قرآن کریم جہاں جہاں کہیں بھی ہے، قرآن کریم جس آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، سب میں یہی کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اور قرآن کریم یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دوسروں بھائی تک اسلامی بات کو پہنچاؤ۔ یہ تمام ہی عرضیات اور تمام ہی نقصیات کو دیکھتے ہوئے میرا دل بھی یہ چاہا کہ ہم آپ کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچائے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کسے آپ نے دعوت دیا تھا، آپ بتاؤ تو کسے آپ نے دعوت نہیں دیا تھا، تو یہاں تک کہ اگر انسان، ہم اور آپ اگر کسی کو کہے ہوں گے تو کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آپ کے حکم سے اور الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دیکھتے ہوئے ہم نے کسی بندے کو پہنچایا، اور ہم نے آپ کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچایا تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ اگر وہ عمل کرے تو بہت بہتر ہے، اگر نہ کرے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اگر توفیق نہ دے، انسان کو اگر توفیق اس بات کا بھی نہ دے کہ وہ اپنا پہلا قدم کہاں اٹھائے گا، دوسرا قدم کہاں رکھے گا، یہ صرف ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے میرے دوستوں۔ یہاں تک کہ تمام ہی سکنات کو، تمام ہی نظریات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ہم چاہا اور ہمیں خوشی ملی کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی، اللہ کا کیا کہنا، حضور کا کیا کہنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے شان میں اگر یہ دنیا کی تمام ہی درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور 7 سمندر کے پانی، دنیا میں جتنے پانی ہے تمام پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، نب بنا دیا جائے اور اس سے لکھا جائے اللہ کی تعریف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ درخت جو ہے وہ قلم کے شکل میں ختم ہو جائے گی اور یہ سیاہی جو ہے وہ پانی کی شکل میں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا تعریف جو ہے وہ باقی کی باقی رہ جائے گا۔ میرے دوستوں ہم اور آپ کا مقصد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، کل قیامت کے دن جب سب انسان موجود ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پوچھیں گے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔